اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ فتح سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 18 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے شہید مظلوم، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سامعین کرام، یہ مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں محرم کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کے لیے مسجد میں وقت سے پہلے پہنچ گئے اور فرشتوں نے ہم لوگوں کا نام اپنے رجسٹر میں لکھ لیا۔ اس پر جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم۔ اب جتنے بھی بھائی آئیں گے ان کا نام فرشتوں کی رجسٹر میں نہیں رہے گا، محنت سے آئیں گے بھی اور نام بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہم اور آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے، آمین۔ سامعین کرام، محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جو مہینہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ یاد ہے۔ چند مہینے عربی کے بہت زیادہ یاد ہیں، پورے مہینے عربی کے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، لیکن چند مہینے بہت یاد ہیں۔ محرم کا مہینہ یاد ہے، ربیع الاول کا مہینہ یاد ہے، شعبان کا مہینہ یاد ہے حلوہ کھانے کے لیے، تو کچھ مہینے الحمدللہ اچھے طریقے سے یاد ہیں۔ یہ مہینہ بھی یاد ہے اس لیے کہ رونا ہے اور سال بھر روتے ہی رہنا ہے، تو ہم سنیوں کو بھی اثر ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا اس مہینے میں کہیں کہیں لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے، کالا کپڑا پہنتے، ڈیٹ اگر شادی کی ہے تو آگے پیچھے کر لیتے، وغیرہ وغیرہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے میں شہید ہوئے۔ ہم سب لوگ بہت غم میں ہیں، جتنا بھی غم کرے بہت کم، بہت زیادہ بھی کریں تو بہت کم ہے، کر ہی نہیں سکتے، غم منا ہی نہیں سکتے، جتنا بھی غم منائے بہت کم۔ ہم تو کہتے ہیں جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اللہ کی لعنت ہو ان پر، اللہ کی پھٹکار ہو اس کو۔ ہم اہل سنت والجماعت یہی کہتے ہیں اور اسی کا پرچار کر رہے ہیں، لیکن ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ امام کا استعمال نہیں کریں گے،
لیکن دیکھیے اپنی تقریروں میں آ بھی جاتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. ہم سنیوں کے امام ایک ہی ہیں، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امام لگے گا اور ان کے علاوہ کسی اور کے لیے امام کا لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے، اس معنی میں کہ معصوم عن الخطا ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں سے پاک ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے اور لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے، اس معنی میں ہم امام کا استعمال نہیں کر سکتے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ امام، اس کے آگے ہم پہلے سنت نہیں لگاتے ان کے نام کے آگے. وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں. ایک حدیث کے اندر آیا سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 118 الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں. صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نوجوانان جنت کے سردار ہیں. وابوہما خیر منہما، اور ان دونوں کے ابا ان دونوں سے بہتر ہیں. تو ان دونوں کے ابا بھی شہید ہوئے ہیں اور ان سے بہتر ہے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، ان دونوں کے ابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. اور اسلام کی پوری تاریخ شہیدوں سے بھری پڑی ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یعنی اسلام کی پوری تاریخ میں شہید ہی شہید ہے. اگر ہم اور آپ ہر دن غم منانا چاہیں تو دن غم کم پڑ جائے. اتنی لمبی لسٹ ہے، منا ہی نہیں سکتے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہمارے درمیان بھی کچھ چیزیں غلط فہمی کے طور پر پھیل گئی ہے، لیکن ہم اور آپ جب تحقیق کرتے ہیں تو صحیح چیز پر آ جائیں گے. پھر وہاں کیا ہوگا؟ کوئی طرفداری نہیں، کسی کی توہین نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5994. اور اس آدمی نے آ کر یہ کہا کہ اگر مچھر کو مار دیں تو دم کیا دینا ہے؟ تو کہا ممن انت، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو کہا میں عراق کا رہنے والا ہوں. غور سے سنیے گا، کہا عراق کا رہنے والا. انظروا الی ھذا یسألونی عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبی. ارے دیکھو اس آدمی کو مچھر کے دم کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا ہے، نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا، یعنی نبی کے نواسے کو قتل کر دیا اور ڈکار بھی نہیں لیا، یعنی مار دیا اور ڈکار بھی نہیں لیا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراقیوں نے مارا ہے. پھر کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے، ہما ریحان طای من الدنیا، کہ وہ میرے دو دنیاوی پھول ہیں، یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب روح نکل رہی تھی تو مرنے سے پہلے یہ کہہ کے روح نکلی ان کی، کیا کہا؟ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 594 یا جلد نمبر 7 کے اندر کیا کہا؟ اللہم احکم بیننا وبین قوم دعونا لینصرونا فقتلونا. اور مرنے سے پہلے اگر کوئی آدمی بول کے جائے کہ مجھے فلاں نے مارا ہے تو وہ گواہی پکی مانی جاتی ہے، کیونکہ وہ خود وہ آدمی بول رہا ہے. تو کہا اے اللہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنا، جس نے مجھ کو مدد کے وعدے پر بلایا اور مجھ کو قتل کر دیا. تو مدد کے وعدے پر کس نے بلایا تھا؟ عراقیوں نے بلایا، کوفیوں نے بلایا اور قتل کر دیا. دمشق والوں نے تھوڑا نہ بلایا تھا، بالکل نہیں. تو یہ ایک کنسپٹ ہے جو چلا آ رہا ہے، غلط طریقے سے بھی بیان کیا جاتا ہے اور ہم اور آپ بھی سنتے رہتے ہیں. صحیح چیز بولنا، بیان کرنا، لوگ بولتے ہیں کسی کی توہین کر رہا، کسی کی طرفداری کر رہا. آج بات کریں گے، جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے ان کے تعلق سے بات ہوگی. کس کے بارے میں بات ہوگی؟ ٹھیک ہے کربلا کی کہانی ایک بڑی دردناک کہانی ہے، لیکن مدینہ کی کہانی بھی بڑی دردناک ہے. کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. کہا جاتا ہے کربلا کے میدان میں جھوٹی روایت اور سب لوگوں کو یاد ہے 3 دن تک پانی بند تھا،
یہ جھوٹی روایت ہے. صحیح روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جس دن میدان میں جانا تھا تو صبح غسل کر کے بھی نکلے. تو یہ پانی کہاں سے آیا کہ نہا کر نکلے؟ 3 دن تک کربلا کے میدان میں پانی بند رہا وہ ہمیں یاد، اور 40 دن تک مدینہ کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند رہا وہ ہمیں یاد نہیں، کسی کو بھی نہیں یاد ہے. 40 دن تک بند رہا، ہم سنیوں کو بھی نہیں یاد ہے. اس لیے میں بولتا ہوں کہ ہم لوگ اب سننے والے سنی ہو گئے، اصلی سنی نہیں رہے، ورنہ ہم کو یہ یاد رہتا. 3 دن والا یاد، ارے 3 دن تک پانی بند رہا جبکہ جھوٹی روایت، اور 40 دن تک پانی بند ہے مدینہ کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کسی کو یاد نہیں. ٹھیک ہے کربلا کے میدان میں فرات جو دریا ہے اس کا پانی بند کیا گیا جو کہ جھوٹی روایت، تو عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی تو بیر روما جو کنواں انہوں نے خریدا تھا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا اس کنویں کا پانی بند کیا گیا ہے، کسی کو یاد نہیں. 40 دن تک بیچارے روزہ رکھ کے اپنی زندگی کاٹے ہیں، کوئی نہیں. کبھی یہ واقعہ ہم اور آپ سننا بھی نہیں چاہتے، نہ کوئی سنانا چاہتا ہے، نہ تقریر میں ایسی چیز آتی ہے. تو آج بات کریں گے کن کی؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ارے کل شہیدوں کے بارے میں رب کے دربار میں گواہی ہوگی. کسی کے بارے میں گواہی کون دے؟ بدر کا میدان گواہی دے گا. کسی کی شہادت کے بارے میں احد کا میدان گواہی دے گا. کسی کی شہادت کے بارے میں خیبر کا میدان گواہی دے گا. کسی کی شہادت کے بارے میں خندق کا میدان گواہی دے گا. کسی کی شہادت کے بارے میں تو کون گواہی دے گا؟ رب کا قرآن گواہی دے گا. کس کی شہادت؟ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137. کہ میدان گواہی دے تو یہاں رب کا قرآن گواہی دے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائے. آج بات ان کی ہوگی. بیان کیا کریں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا. اور یہ مختصر سے وقت میں کیا بیان ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. کچھ چیزیں ان کی زندگی کے واقعات کو لیں گے تاکہ پتہ تو چلے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بیچارے جن لوگوں کا کربلا سے کچھ لینا دینا نہیں، اس مہینے میں ان کے ذاکرین، ان کے واعظین ان کو برا بھلا کہتے. 48 سال پہلے ہی وفات پا گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کربلا سے ان کو جوڑ دیا جاتا ہے. 38 سال پہلے ہی شہید ہو گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی کربلا سے جوڑ دیا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے 26 سال یا 27 سال یا 28 سال پہلے ہی شہید ہو گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی جوڑ دیا جاتا ہے. تو اس مہینے کی مناسبت سے صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ بھی اچھالے جا رہے ہیں. تو ہم سنیوں کو چاہیے کہ ان کے دفاع کے لیے اٹھیں. اس لیے اس مہینے میں عظمت صحابہ کانفرنس ہونی چاہیے. اس مہینے کی مناسبت سے چاروں خلفاء کے اوپر خاص طور پر تقریریں ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. اس لیے ہم سنیوں کو بھی اپنے اندر جگانا چاہیے کہ جی صحابہ سے ہم محبت کرنے والے ہیں، اور صحابہ کے خلاف جو بھی کوئی بولے گا تو ہم اور آپ پہلے اٹھنے والے ہیں اور ان کے منہ کو بند کرنے کی کوشش کریں گے. آج بات ہوگی ان کی. کن کی بات ہوگی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیا بیان کریں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری انسانی تاریخ میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک اور قیامت کی صبح تک وہ ایک ایسے شخص گزرے ہیں کہ نبی نے اپنی 2 بیٹیاں جن کو دی ہو، یہ کسی اور کو یہ مقام نہیں ملا. انسانی تاریخ میں کسی اور انسان کو پوری انسانی تاریخ میں یہ مرتبہ ملا ہی نہیں ہے جو عثمان غنی کو ملا ہے. اس لیے کہتے ہیں ان کو ذو النورین، جو 2 نوروں والے. ایک بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بیٹی کا انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی دی. اللہ اکبر. ایک نبی اپنی 2 بیٹیاں جن کو دے دے، اس آدمی کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے. تو بیان کر سکتا ہے. کیا بیان کریں ان کے بارے میں؟
کون سی چیزیں ان کی سامنے لائے؟ ارے پورا مدینہ جب بھر گیا تھا، دشمنان اسلام آ گئے تھے کہ جی ان کو مارنا ہے، وہ چاہتے تو سب کو مروا سکتے تھے، لیکن کسی کو نہیں مروایا. بولے نہیں، مدینہ کے اندر خون نہیں بہے گا، میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن کسی کی جان میں لے نہیں سکتا. کیا بیان کریں؟ کیا مرتبہ ہے ان کا، کیا مقام ہے ان کا، کوئی بیان نہیں کر سکتا. آئیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا، اور تو کریں. ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3790، اصدقهم حیاء عثمان بن عفان، حیا میں، شرم میں، یعنی زیادہ شرمیلے، حیا کرنے والے تمام صحابہ کرام میں اگر کوئی ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر پہ موجود ہیں. صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2401، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ لیٹے ہوئے ہیں، مستجعن فی بیتی، میرے گھر پہ لیٹے ہوئے ہیں، کاشفن عن فخذیہ، پیر کا کپڑا جو ہے ذرا سا اٹھا ہوا ہے، یعنی پیر ذرا کھلا ہوا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سسر ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آئے، اجازت مل گئی، وہ پیر کا وہ حصہ کھلا ہی ہوا ہے، چلے بھی گئے وہ. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آنے دیجئے، یہ بھی سسر ہے لیکن پیر کا جو حصہ ہے وہ کپڑا ویسے کھلا ہوا ہے. وہ بھی آئے، ملے، ملاقات کیے، چلے گئے. اجازت لی جا رہی ہے، کون آ رہے ہیں؟ عثمان آ رہے ہیں رضی اللہ. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابه. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا آ رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی، بیٹھ گئے. پہلے لیٹے ہوئے تھے، دونوں جب آئے تو لیٹے ہی ہوئے تھے، یہ جب آئے تو بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا درست کر لیا. کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا بھی آئے تو آپ ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد عمر بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں. کہا کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ بیٹھ گئے اور کپڑا درست کر لیا. الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں؟ اس لیے میں بھی شرما گیا کہ نا، یہ مقام ہے ان کا، یہ مرتبہ ہے ان کا. کاش ہم اور آپ ان کے مقام و مرتبے کو جان. ارے وہ لوگ جان جائیں جو ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو کیا معلوم. اس لیے ہم سنیوں کو بھی چاہیے کہ ان کو مقام و مرتبے کو بیان کریں. صحابہ کی طرف سے دفاع کرنا ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کیا بیان کریں ان کے مرتبے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے. صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3675، احد پہاڑ پر چڑھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، ابو بکر صدیق بھی چڑھے، عمر فاروق بھی چڑھے، عثمان غنی بھی چڑھے، یہ سب لوگ احد پہاڑ پر چڑھے. فرجف بہم، تو احد پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبت احد، اے احد پہاڑ رک جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. سن لے تیرے اوپر تو نبی ہیں، صدیق بھی ہیں اور 2 شہید آئے ہوئے ہیں اور تو ہل رہا ہے. اللہ اکبر. احد پہاڑ تھم جائے جن کی عزت میں، جن کے احترام میں. ہاں رک جا، 2 شہید بھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی ہے یہ شہید ہوں گے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آیا صدیق ہیں، پھر یہ آیا 2 شہید ہیں، شہید کے بارے میں ہی ذکر. تو اللہ نے ان کو بھی بڑا مرتبہ دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3693، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں تھا. تو اجازت لینے والے نے اجازت لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دروازہ کھولو، افتح لہ وبشرہ بالجنہ. کون آ رہے ہیں پوچھنے کے لیے؟ دروازہ کھولو اور ان کو کہہ دو جنت کی بشارت ہے، آپ کے لیے جنت.
दरवाजा खुला, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। फिर दूसरे आदमी ने इजाजत मांगी तो कहा इफ्तह लहू वबश्शिरहु बिल जन्नह, दरवाजा खोल दो और कह दो जन्नत की बशारत है। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु है। तीसरे फिर आए, दरवाजा खटखटाया, अंदर आना चाहते हैं बाग में आपके साथ। इफ्तह लहू वबश्शिरहु बिल जन्नह अला बलवा तुसीबुहु, ये जो आदमी अभी जो आ रहा है इनको भी जन्नत की बशारत दे दो इस बात पर कि इन पर मुसीबत आने वाली है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से फरमा दिया था इन पर मुसीबत आएगी उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु पर। तो उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब किताब नंबर 46 हदीस नंबर 3708, ज़करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने का जिक्र किया और कहा युक्तलु फ़ीहा हाज़ा मज़लूमन, ये जो जा रहा है ना, ये इस फितने में, परेशानी के दिन में जब फितने का जमाना आएगा ये आदमी कत्ल किया जाएगा। तो लोगों ने देखा ये कौन है, ये से मुराद कौन है, ले उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शहादत की पेशेनगोई की है कि ये शहीद होंगे। तो असली शहीद तो यही है, ये शहीद होंगे, इनका मकाम व मर्तबा काफी ऊंचा है। क्या बयान करें, उनका मर्तबा कितना ऊंचा है, कोई बयान नहीं कर सकता, कोई ला नहीं सकता। आइए चलते हैं उनका मकाम व मर्तबा ऊंचा क्यों है, अल्लाह ने उनके मर्तबे को ऊंचा क्यों किया है, उनके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। आज उन्हीं की बात हो रही है। एक हदीस सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब किताब नंबर 46 हदीस नंबर 3707 या 3703, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई ऐलान करते हैं हर सहाबी ख्वाहिश करता है काश के मुझे भी मौका मिल जाए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया मैं उसमें शामिल हो जाऊं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ऐलान किया, मैं यश्तरी बि'r रूमा फयजल दलवहु मा दिलाइल मुस्लिमीन बिखैरिन लहु मिनहा फिल जन्नह, कौन आदमी है जो बेरे रूमा खरीदेगा, रूमा जो कुआं है उसको खरीदेगा। उस जमाने में पानी का बड़ा मसला था, आज भी कहीं कहीं देखिए पानी का बड़ा मसला है। हम और आज हमारे और आपके पास पानी बहुत ज्यादा है तो उसको बर्बाद करते रहते हैं। कहीं कहीं आप देखिए रात रात भर लोग चलते हैं, परेशान होते हैं, तब सुबह के वक्त थोड़ा सा पानी उनको नसीब होता, वरना पानी नहीं मिलता। कौन है बेरे रूमा इस कुएं को खरीदेगा और मुसलमानों के लिए वक्फ कर देगा, उसके लिए मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए और कहा, वो रिवायत करते फश्तरैतु लहा मिन सुल्ब माली, तो मैंने उस कुएं को अपने माल से खरीद लिया और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, जन्नत की गारंटी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा और फरमाया, मैं यश्तरी बुक़अत आले फुलानिन लियज़ीदहा फिल मस्जिद लहू बिखैरिन मिनहा फिल जन्नह, कौन आदमी है जो मस्जिद के बगल में एक जगह खाली है वो बेची जा रही है, कौन है जो उसको खरीद कर मस्जिद में दाखिल कर दे, कौन है जो उस जमीन को खरीदे फयज़ीदहा फिल मस्जिद और मस्जिद को कुशादा कर दे। मस्जिद तंग पड़ती है, मुतवल्ली हजरात अक्सर बोलते हैं, मौलवी साहब देखिए ना जुमा के दिन मस्जिद तंग पड़ जाती है, ये जुमला सही नहीं। क्या बोलना चाहिए कि मौलवी साहब पांचों वक्त में ये मस्जिद तंग पड़ जाती है। असल में हम और आप बिल में घुस जाते हैं, जुमा के दिन नजर आते हैं, रोड पर नमाज पढ़ते हैं, माशाअल्लाह मस्जिद तंग पड़ गई, लोग खड़े भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। पांचों वक्त आके खड़े रहने का ना, मस्जिद तंग पड़ रही है, परेशानी बढ़ रही है, तो ऐसे तारुफ होना चाहिए, मौलवी साहब क्या करें, मस्जिद पांचों वक्त में तंग पड़ जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी ऐसे लोग आ गए माशाअल्लाह। मुतवल्ली लोगों को भी बड़ी खुशी होती है और जब जुमा के दिन और लोग आते हैं तो बहुत खुश होते हैं और वो परेशान हो जाते हैं, क्या करे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देखते लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो इसलिए ऐलान कर दिया एक मरतबा। तो कभी भी ऐसा ऐलान उलान हो तो जरा ख्वाहिश पैदा कीजिए कि मेरा नाम आए। तो ऐलान किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यश्तरी, कौन है बुक़अत आले फला, फलाने की जमीन बिक रही है उसको खरीदे, फयज़ीदहा फिल मस्जिद, और मस्जिद को कुशादा कर दे, कौन है, उसके लिए जन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए जन्नत है। कौन खड़े हुए मालूम है आपको, फश्तरैतु लहा मिन सुल्ब माली,
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا، اکیلے بولے اللہ کے رسول یہ زمین خرید کے میں مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں، آپ کی مسجد کا بھی کام چل رہا ہے۔ اب آپ بولیے گا مولوی صاحب وہاں سے یہاں کہا کو جوڑ دیے، تو بھائی آپ لوگوں کو حوصلہ کب دلایا جائے گا؟ حوصلے دلانے کی بات، یاد تو دلانا پڑے گا نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلاتے تھے کہ بھئی ایسا ہو رہا ایسا کیجئے، ایسا ہو رہا ایسا کیجئے، ایسا ہو رہا ایسا کیجئے، اور اس کے لیے جنت ہے۔ تو آپ میں سے بھی کچھ لوگ ہونے چاہیے، متولی صاحب سے ملنا چاہیے، ذمہ داروں سے ملنا چاہیے، بھائی صاحب دیکھیے آدھے سلیب کا پیسہ میں دیتا ہوں، اتنے سیمنٹ کی بوری میری طرف سے، بھائی اتنا اینٹ میری طرف سے، اتنی مزدوری میری طرف سے، اور سب کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب کچھ لوگ بولیں گے مولوی صاحب پوری مسجد بنانے پر جنت ہے، آدھی میں تھوڑے نہ جنت ہے، ایسا تھوڑے نہ ہے بھائی، آدھی میں بھی جنت ہے۔ دلیل سنن ابن ماجہ کتاب المساجد والجماعت کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 738، من بنا مسجدا للہ کمفس قطات او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر، نیکسٹ یعنی گھونسلہ جو ہوتا ہے نا، چھوٹا سا گھونسلہ جس کے اندر چڑیا رہتی ہے، اس گھونسلے کے برابر بھی جو زمین دے گا، کوشش کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو بڑا اچھا موقع ملا ہوا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر پیسہ ہوتا نا تو اکیلے مسجد بنا دیتا۔ چلیے بھائی جتنا پیسہ ہے جیب میں اتنا ہی نکال دیجئے، کم سے کم ایک گھونسلہ تو بن جائے، ایک چڑیا کا گھر تو بن جائے، اتنا تو نکال سکتے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس زمین کو خریدے گا اور مسجد کو کشادہ کر دے گا، فاشتریتها من صلب مالی، تو میں نے اپنی کمائی سے اس کو خریدا اور زمین کو مسجد میں وقف کر دیا۔ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بیان کروں، کیا مرتبہ ان کا، کیا مقام و مرتبہ ان کا، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، 9 ہجری، پریشانی کا ہے، رومیوں سے جنگ لڑنے کے لیے جانا ہے، تبوک جانا ہے، مدینہ سے گرمی کا موسم ہے، پھل پکے ہوئے ہیں اور پریشانی ہے، ہر طرح سے آزمائش ہے، تیاری بھی نہیں ہے، سفر کی بھی تیاری نہیں ہے، کون چلے؟ کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے، وہ 3 آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن نبی، سواری بھی موجود ہے، منافقین بھی موجود ہے، ہر طرح کی پریشانی۔ کون ہے جو تیار کرے گا اس لشکر کو؟ کون اٹھے؟ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70 حدیث نمبر 511، من یجہز ہؤلاء غفر اللہ لہ، کون ہے جو اس لشکر کو تیار کرے گا اس کے لیے بخشش ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کھڑے ہوئے، فجہزتہم، تو میں نے اس کو تیار کر دیا، 1000 اونٹ دے ڈالے، کوئی دے گا؟ یہ گاڑی دے گا؟ گاڑی دے ہی نہیں سکتے۔ 1000 اونٹ، 70 گھوڑے، کہا جاتا 700 درہم، 1000 دینار، اللہ اکبر، اس زمانے کا 1000 کا دینار لا کے حاضر کر دیا۔ جنت مل رہی ہے، جنت، اور یہاں اعلان پر اعلان ہوتا ہے کہ جی اس میں لگاؤ جنت، جذبہ پیدا کیجیے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ہے، لا کے حاضر کر دیا۔ ایک حدیث کے اندر آیا سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 3701، جابر بن سمرہ یا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 1000 دینار لے کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں لے کر اس کو الٹ پلٹ رہے ہیں، یعنی ادھر ادھر پلٹی کر رہے ہیں۔ 1000 دینار ایک آدمی نے دے دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اب آج کے بعد سے عثمان کوئی عمل نہ کرے، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جنتی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی گارنٹی ملے گی؟ 2 مرتبہ فرمایا ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اب آج کے بعد سے عثمان کوئی عمل نہ کرے، کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ جنتی ہیں۔ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اس لیے ہم سنیوں کو چاہیے کہ ان کے دفاع کے لیے اٹھے۔ کیا بیان کریں، کیا مرتبہ ہے ان کا، کیا مقام ہے ان کا، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ چلیے دور آ جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مشورہ دینے میں یہ بھی آگے آ گیا۔ دور آ جاتا ہے
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتا. اور جب شیطان بھاگ جاتا تھا تو دوسرے کیا آنکھ سے آنکھ ملائیں گے؟ جس گلی سے عمر بن خطاب گھس گئے شیطان اس گلی سے نہیں پتلی گلی سے بھاگ جاتا ہے, وہ سامنے نظر ہی نہیں آتا. تو لوگ بھی ذرا بات کرنے میں گھبراہٹ محسوس ہوتی, کیسے بات کریں؟ تو عثمان کے پاس آتے تھے کہ آپ ہی بات کر لیجئے, یہ مسئلہ ہے, تو یہ بات سامنے رکھتے تھے. پھر جب ان کا دور آیا تو ان کے دور کا کیا کہنا, ان کے زمانے میں خوشحالی بہت زیادہ ہو گئی, بہت زیادہ خوشحالی, فراوانی بہت زیادہ ہو گئی, دولت بہت زیادہ ہو گئی. یہ دولت کی جو زیادتی ہے نا, یہ زیادتی ہی آگے چل کے مسئلہ پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کو شہید کیا جاتا. وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. بہت زیادہ مال آ گیا, سب کو اعلان کیا جاتا آؤ مال لے لو, ارے مال لے لو, بیت المال سے مال لے لو, لے کے جاؤ. ہر ہفتے اعلان ہو رہا ہے مال لے لو, لے کر جاؤ. الوداع والنہایہ جلد نمبر 7 اٹھائیے, دیکھیے اس کے اندر لکھا ہوا ہے, اعلان ہو رہا ہے لوگوں سے آؤ مال لے کے جاؤ, مال لے کے جاؤ, مال لے کے جاؤ. مسئلہ کھڑا ہوگا آگے چل کے. تو ان کے زمانے میں مال کی فراوانی بہت زیادہ, کیونکہ لوگ جا رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, پھر اسی طرح جہاد میں جا رہے ہیں, تو فائدہ ہو رہا, حاصل ہو رہا. ٹھیک ہے, چلیے اب ان کا زمانہ آ گیا. کب ان کا زمانہ آ رہا ہے؟ 24 ہجری. 24 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک ان کا زمانہ رہتا ہے. لگ بھگ 12 سال تک وہ یہ رہے, 36 ہجری تک 12 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے. ان کے زمانے میں قبرص ایک فتح ہوا ہے. جب ان کا زمانہ آیا تو لوگوں کے اندر خوشحالی آ گئی. اب ان کی شہادت کی طرف آپ آتے ہیں, دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے زمانے میں اصلاح کرنے کی بڑی کوشش کی. پینے والے لوگ بھی پیدا ہو گئے بہت زیادہ, تو انہوں نے منع کیا, لوگوں کو سمجھایا. سنن نسائی کتاب الاشربہ کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 5669, اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث, لوگوں شراب مت پیو کیونکہ شراب جو ہے وہ برائیوں کی ماں ہے. اسی کے اندر ایک روایت ہے جو اپنے یہاں بہت مشہور ہے, لیکن یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ان کا قول ہے. یہ ایک عورت, خوبصورت عورت تھی, اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا کہ ایک بزرگ آدمی کو بلا کے لے آؤ. ایک آدمی کی بزرگی بہت مشہور تھی, بلا کے لے آؤ, وہ گواہی دیں گے. بزرگ صاحب جب پہنچے گواہی دینے کے لیے تو گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا رہے ایک خوبصورت عورت ہے. تو اس عورت نے کہا آپ کو 3 کام میں سے ایک کام کرنا پڑے گا, یا تو میرے ساتھ غلط کام کرنا ہوگا آپ کو, یا اس بچے کو قتل کرنا ہوگا, یا آپ کو شراب پینی ہوگی. تینوں میں سے ایک کام جو آپ کو سمجھ میں آ رہا وہ کر لیجئے. سوچا بزرگ صاحب نے کہ سب سے ہلکا کام ہے شراب پی لینا, کیونکہ بچے کو قتل کریں گے تو نقصان ہے, اور غلط کام کر لیں گے عورت کے ساتھ تو اور نقصان ہے, تو سب سے ہلکا کام ہے شراب پینا. شراب پی لیے. شراب پینے کے بعد انہوں نے کیا کیا, پینے کے بعد اس عورت کے ساتھ غلط کام بھی کیا, اس بچے کو قتل بھی کیا. تو اسی کے اندر روایت ہے, تو کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب مت پیو کیونکہ یہ برائیوں کی ماں ہے, جڑ ہے. دیکھا آپ نے, برائیوں کی ماں. پی لینے کے بعد قتل بھی ہو گیا, غلط کام بھی کیا, اس لیے لوگوں بچو. ان کے اوپر الزام لگایا جاتا وہ اپنے رشتہ داروں کو آگے بڑھاتے تھے. جی نہیں, ایک ان کا بھائی تھا, ماں کی طرف سے بھائی, اخیافی بھائی ولید, شراب پیتا تھا وہ. صحیح مسلم کتاب الحدود کتاب نمبر 29 حدیث نمبر 1707, یا علی قم فاجلدہ, علی کھڑے ہوئیے اور ان کو کوڑا لگائیے. وہ کہاں اپنے رشتہ داروں کو کی طرفداری کرتے تھے, وہ لوگ کوڑا لگائیے اس کو لگاتے تھے. اب ان کی شہادت کے لیے کیا کیا مسئلہ ہوا ہے, تو میں نے کہا مالداری. دوسری چیز یہ تھی کہ مدینہ کے اندر صحابہ کرام کے علاوہ دوسرے لوگ بھی آ کے بس گئے. ملک فتح ہو رہا ہے تو وہاں سے بھی لوگ آ کے بس رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو منافقین تو تھے ہی, کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ابو بکر صدیق کے زمانے میں مرتد ہو گئے, اسلام کو چھوڑ دیا تھا, پھر دوبارہ وہ پلٹی کھائے. تو کئی طرح کے لوگ تھے وہاں. اب یہ لوگ بھی دھیرے دھیرے بڑھیں گے اور کوشش ہوگی. کوفہ کے رہنے والوں نے بھی کوشش کی, تو کوفہ کا مزاج ایسا ہے نا کہ وہاں جو بھی امیر آتا تو بولے نہیں, نیا امیر آنا چاہیے. آج بھی کوفہ کے لوگ اسی مائنڈ کے ہیں, عراق کے لوگ اسی مائنڈ کے ہیں, اس لیے وہاں فتنے بہت اٹھتے ہیں. وہ فتنے کی سرزمین ہے وہ, اور وہاں کا حاکم مضبوط ہی ہونا چاہیے. اگر حاکم لوز رہے گا تو وہ لوگ مانیں گے نہیں. اس لیے ذرا, کیونکہ وہ ماننے والے نہیں ہیں, مارنے والا آدمی چاہیے, وہ ابن زیاد کی طرح چاہیے, اور ابھی ایک نیا گزرا ہے ان کی طرح چاہیے. سخت قسم کے لوگ ہوتے تبھی یہ لوگ ماننے والے ہیں. الکوفی لا یوفی, کوفی جو ہے وہ وفا کرنے والے نہیں. عبداللہ بن سبا یہودی
وہ اٹھا، یہودی تو تھا ہی، پورے لوگوں کو ملایا، مصر سے کوفہ کہاں کہاں سے ملایا. عثمان کی سلطنت نا وہ قریشی سلطنت ہے، وہ لوگ صرف اپنے خاندان کو لاتے ہیں. 33 ہجری میں یہ مسئلہ شروع ہوا، ہوتے 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 لوگ جمع ہو گئے. 35 ہجری میں یہ لوگ آئے، حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں. تو بھائی حج پہ جائیں گے تو حج پہ مکہ جائیں گے کہ مدینہ آ جائیں گے؟ تو یہ لوگ مدینہ چلے آئے، کیونکہ مدینہ اب خالی ہو گیا، لوگ حج پہ چلے گئے. تو یہاں آ کر گھیراؤ کر لیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. پانی جب بند کیا گیا ہے تو یہ اپنی گدھی پر گئے، گھوڑی پر گئے، بیٹھ کے پانی لے کر. الوداع والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 200. ان بلوائیوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور کو بتکا دیا، وہ بھی گرے. کہا ارے تم لوگ کیسے ہو، رومی تم سے اچھے ہیں، کم سے کم جن کو قید کرتے ہیں ان کو کھانا تو کھلاتے ہیں، پانی تو دیتے ہیں، تم پانی بھی نہیں دیتے ہو. ان کو سمجھایا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھیجا، جا بیٹا، جاؤ بیٹے، پہرے داری کرنا، گیٹ پر کھڑے رہنا. خالو ہے نا وہ، گیٹ پر کھڑے رہنا. سیر اعلام النبلاء ترجمہ صفحہ نمبر 209 سیر اعلام النبلاء میں دیکھیے. اوہو کیف قتل وانتم علی الباب ولطم الحسن وضرب صدر الحسین. یہ واقعہ میں نے ایک جگہ بیان کیا تو کچھ لوگوں کو لگا کہ آپ غلط بول رہے ہیں. بھائی یہ حوالہ ہے، غلط کیا بولیں گے مولوی صاحب؟ اس کا ترجمہ سنیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے کیسے قتل ہو گئے عثمان؟ بیٹا تم دونوں دروازے پر تھے نا. لطم الحسن، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چانٹا مارا. وضرب صدر الحسین، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں گھوسا مارا. دیکھیں باپ مار رہا بیٹے کو، کیوں؟ تم دونوں کے رہتے ہوئے عثمان غنی شہید ہو گئے، بیٹا دروازے پر تھے نا، کیا ہوا؟ وہ سینے پر مارا تو مارا. بولے نہیں مارا. ارے کہاں سے لیا ہے مارا؟ بھائی مارا تو مارا، ہم سنیوں کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ مارا تو ہم بولتے ہیں مارا. وضرب صدر الحسین، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر مارا. وہ ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارا، صدر کے معنی ہوتا ہے سینہ. تو مارا سینے پر مارا. اب گھوسا مارا کیا مارا؟ بیٹا تیرے رہتے ہوئے شہید ہو گئے. بالآخر کیا ہو گیا؟ لوگوں کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدینہ چھوڑ کے چلی گئی نا، مدینہ میں نہیں رہی. کیسا وقت آ گیا، ختم. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 200. وہ اپنے گھر سے یا دور سے ایک پل بنایا، پل بنا کر کے ان کے گھر پہ پانی بھجوایا. اللہ اکبر. 40 دن تک پانی بند ہے. کربلا کے میدان کی جھوٹی کہانی، 3 دن تک پانی بند ہم کو یاد، اور یہاں 40 دن تک بند ہے کھانا پینا ہم کو یاد نہیں. پہنچایا پانی کس طریقے سے، کتنی بے دردی سے مارا ہے. ان کی بیوی موجود ہے، بچے موجود ہیں، اور سب کے سامنے ان کو ذبح کر دیا گیا. اور قرآن کریم کی اس آیت پر خون لگا ہوا. آج بھی وہ نسخہ کہا جاتا ہے ترکی کے اندر موجود ہے. اتنی بے دردی سے مارا گیا. یہ واقعہ سنائیے، یہ واقعہ سنیے. یہ واقعہ کہاں کوئی سنا رہا؟ آخر ان کی شہادت کے بعد، خیر ہم تو یہی کہتے ہیں بھائی شہادت لکھی ہوئی چیز ہے، اس لیے اللہ نے ان کو شہید کیا. شہادت کے بعد نقصان کتنا ہوا؟ نقصان یہ ہوا، پہلی جنگ ہوئی جنگ جمل. 1-2 منٹ اور لوں گا. جنگ جمل، جنگ جمل ہوئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسئلہ کیا ہے؟ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیا جائے. دونوں طرف سے مسلمان لڑتے ہیں. جنگ جمل 36 ہجری میں جمادی الاخرہ دونوں لڑتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کتنے شہید ہوئے؟ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیا جائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جنگ لڑتے ہیں. عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیا جائے. جنگ جمل 13,000 مسلمان شہید ہوئے. کربلا کے میدان کے 72 ہمیں یاد، اور جنگ جمل کے 13,000 یاد نہیں. اس لیے تو بولتا ہوں ہم سنیوں کو بھی کیا معلوم کیا ہو گیا. دوسری جنگ ہوتی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدعا ایک ہی ہے، عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے. جنگ صفین وہی 37 ہجری میں. معلوم ہے کتنے شہید ہوئے؟ کہاں کوئی بتا نہیں سکتا. بتائیے کتنے شہید ہوئے؟ اللہ اکبر. دونوں طرف سے مسلمان 70,000 مسلمان شہید ہوئے. کربلا کے میدان کے 72 ہمیں یاد، اور جنگ صفین کے 70,000 یاد نہیں. اس لیے ہم سنیوں کو بھی اثر ہو گیا کسی کا. سب اینک اونک ہٹا دیجئے، جو صحیح روایت ہے اس کو لانے کی کوشش کیجئے اور اسی کا پرچار کیجئے. تو عثمان غنی کی شہادت کے بعد یہ نقصان ہوا ہے، اور اسلام کے اندر بہت ساری چیز داخل ہو گئی. تو آج میں نے آپ کے سامنے بات رکھی
شہید مظلوم عثمان غنی کی کہانی، اللہ اکبر، 40 دن تک کھانا پینا بند کر کے ان کو مارا گیا ہے اور ان کو شہید کیا گیا ہے، وہ واقعہ ہمیں یاد ہونی چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ قربانی کا جذبہ آ جائے۔ یہ چند باتیں تھیں، باتیں اور بھی آپ سے کرنی تھی۔ میں دعا کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ صحیح بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 10۔ اے ہمارے رب تو ہمیں معاف فرما، ہمارے بھائیوں کو بھی جو ایمان کے حالت میں دنیا سے چلے گئے، اور ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کسی طریقے سے کوئی کینہ کپٹ نہ رکھ، کیونکہ وہ لوگ ایمان والے تھے۔ اے ہمارے رب تو بخش دے ہم کو، تو رحم کرنے والا ہے، تو مہربان ہے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔